یہ کوئی 20 کروڑ سے زائد کی رقم بنے گی جس کا ہم راشن جو ہے ملک بھر کے اندر تقسیم کریں گے۔ یہ بغیر جذبے کے نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے 150 راشن بھجوائے ہیں تو ہمارے پاس وہ 150 کی لسٹ بھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عرفان قریشی کچھ تو ہے کہ ایک نئی اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستانیوں کے حوالے سے اگر روشن پہلو دیکھنا ہو تو ایک پہلو یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں چیریٹی کے لحاظ سے جانے مانے جاتے ہیں۔ ہم موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے فوڈ پیکیجنگ سینٹر کے اندر، جہاں پر وہ رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ راشن کی پیکیجنگ کا عمل جاری کیے ہوئے ہیں۔ ان سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پورے ملک کے اندر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس حوالے سے کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الخدمت خبیب بلال موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ بھائی، یہ کیا سلسلہ ہے؟ کافی سارے ہمیں یہاں پر روشن بیگ نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کووڈ کے دوران بھی پاکستان بھر میں کافی پیکیجز پہنچائے، تو اب یہ رمضان کے اندر جو دوبارہ سے سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے اندر کیا وہ ایک کہتے ہیں نا یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے؟ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کئی سالوں سے جب بھی رمضان آتا ہے تو مستحق افراد کے اندر جو ہے راشن کو تقسیم کرتے ہیں۔ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ پچھلے سال کووڈ کے اندر الخدمت نے بے شمار لوگوں کو راشن دیا، تقریباً 6 لاکھ سے زائد افراد ہیں جن کو ہم نے راشن پہنچایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ دوبارہ آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن دوبارہ ان کے پاس آئے گی، ان کو راشن دے گی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے تعاون لیں، لوگوں سے فنڈز لیں اور ان لوگوں تک دوبارہ پہنچیں، ان کو راشن پہنچائیں۔ تو یہ اس سال اگر دیکھا جائے تو کتنے الخدمت فاؤنڈیشن والے کتنے افراد تک راشن بیگز پہنچائیں گے، اور ایک بیگ کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ ہم ہر سال عموماً لاکھوں لوگوں تک راشن پہنچاتے ہیں، اور بڑی تعداد کے اندر ہمارا جو ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے، لوکل سطح کے اوپر ہم راشن کو پہنچاتے ہیں۔ اس کی پیکج کی قیمت تقریباً 3.5 سے 4,000، 4,500 کبھی کبھی ویری بھی کر رہی ہوتی ہے، جس کے اندر جتنی بھی ضروریات ہیں، آٹا، گھی، چینی، چاول، دالیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ خبیب بھائی، مجھے ایک بات بتائیں، جب بھی ہم راشن تقسیم کرتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو یہ ایشو آتا ہے کہ یار پتہ نہیں مستحق تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا اس حوالے سے کیا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ مستحق افراد کو ڈھونڈ کر ان تک یہ سامان پہنچاتے ہیں؟ اس کے اندر ایسا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ گراؤنڈ لیول کی تنظیم ہے۔ اس کے ورکر پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں، گلی محلے کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمارے وہ لوگ جو راشن کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں وہ ارد گرد ہی علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن کو ہم نے راشن دینا ہے۔ ان کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا، مستحق تک پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے۔ پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن کے رمضان کے فوڈ پوائنٹس کتنے ہیں جہاں پر یہ میگا راشن جو ہے وہ پیک کیا جاتا ہے یا تقسیم کیا جا رہا ہے؟ ملک بھر کے اندر جہاں بھی بڑے شہر آپ کہہ لیں، کراچی ہے، لاہور ہے، پشاور، اسلام آباد، پنڈی، ملتان اور بھی جتنے بڑے شہر ہیں، ان سب کے اندر میگا سینٹرز بنائے جاتے ہیں۔ اگر ایک اماؤنٹ پوچھی جائے کہ الخدمت فاؤنڈیشن اس سال اتنی اماؤنٹ کے راشن بیگز جو ہیں وہ تقسیم کرنے جا رہا ہے، وہ کیا اماؤنٹ بنتی ہے؟ یہ کوئی 20 کروڑ سے زائد کی رقم بنے گی جس کا ہم راشن جو ہے ملک بھر کے اندر تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے میڈیا ریلیشنز کے ہیڈ شعیب ہاشمی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ شعیب بھائی، اتنی بڑی تعداد میں جب آپ یہ راشن بیگز تقسیم کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں ورک فورس بھی چاہیے۔ یہ والنٹیئرز کہاں سے آتے ہیں جو دن رات خدمت کرتے ہیں آپ کی بھی اور لوگوں کی بھی، اور ان تک راشن پہنچاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر برف پڑ رہی ہے وہاں پر بھی والنٹیئرز جا کر لوگوں کو راشن پہنچا رہے ہیں، تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کیسے ملتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خدمت کا کام ہے یہ بغیر جذبے کے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لوگ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، یہ سارے کالجز، یونیورسٹیز کے دوست بھی ہیں، اس میں کاروباری لوگ بھی ہیں، اس کے اندر زندگی کے مختلف شعبہ ہے جہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا واقعی اس بات پہ کامل ایمان ہے، کامل یقین ہے کہ اس کا اجر انہیں اللہ ہی
دے گا. تو یہ سودا جو ہے یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہمارے پاس الحمدللہ یہ ایک بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ الخدمت فاؤنڈیشن شاید پاکستان کی ان گنی چنی تنظیموں میں سے ہے جس کے پاس پورے پاکستان کے اندر ایک انفراسٹرکچر موجود ہے. ہمارے پاس گلگت بلتستان سے لے کے تھر پارکر تک اور گوادر سے لے کے جو ہے وہ آپ سمجھے چترال تک جو ہے یہ ہمارے پاس منظم ایک والنٹیئرز کا سیٹ اپ ہے. پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے سیٹ اپس جو ہے وہ اسی طرح سے موجود ہیں. یعنی کہ ہم خدمت کے حوالے سے الخدمت کو پاکستان کے 500 صوبر کی زنجیر کہہ سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ مستحق افراد بھی ہوں تو کئی دفعہ ہیومن ایرر ہے نا, 2 دفعہ بھی راشن کسی کو مل جاتا ہے کسی فیملی کو. آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی ایسے ہوتا ہے یا پھر اتنے منظم ہیں آپ لوگ کہ ایسا کبھی نہیں ہوا؟ یہ والا معاملہ ہے نا کہ ہم راشن تقسیم کیسے کرتے ہیں. یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا بہت پرانا پروجیکٹ ہے, مطلب 12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ہر رمضان کے اندر یہ ہمارا کام ہو رہا ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہوتا ہے کہ ہم نے یونین کونسل کو اگر مثال کے طور پہ کوئی بھی یونین کونسل ABC ہے اس کو اگر ہم نے 150 راشن بھجوائے ہیں تو ہمارے پاس وہ 150 کی لسٹ بھی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ 150 راشن جو ہیں وہ کس فیملی کو گئے ہیں. میں ایون آپ کے اس چینل کے توسط سے بھی ان لوگوں تک جس کے پاس بھی جو بھی استطاعت رکھتے ہیں, دیکھیں یہ ایک تو یہ کام میرا آپ کا یا کسی ایک ادارے کا کرنے کا نہیں ہے. ہمیں رمضان کے اندر یہ میسیج دینا چاہیے کہ ہم سب کو مل جل کے یہ کام کرنا ہے. ناظرین, آپ نے آج کی ایپیسوڈ دیکھی. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں بتانا بالکل مت بھولیے گا. کچھ تو ہے کو سبسکرائب کر دیجئے, فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کر دیجئے. زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.